الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دعاؤں کے تعلق سے ایک اہم پوائنٹ ہے جسے ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی ہم رب العالمین سے دعا کریں تو ہم ہمیشہ اپنی دعا میں ایک گوشہ اور ایک حصہ دوسروں کے تعلق سے دعا کا بھی رکھیں۔ ہم جہاں اپنے لیے رب العالمین سے دعائیں کریں، وہیں پر اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، دوست اقارب کے لیے اور اساتذہ وغیرہ کے لیے یا عمومی طور سے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دعائیں اپنے لیے پوری طرح سے مارک کر کے اسی پر فنش کر دیں اور ختم کر دیں اور دوسروں کو یاد ہی نہ کریں۔ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس گوشے کو بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں تو ایک بڑی چیز ہم اور بہترین چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ دوسروں کو دعاؤں میں یاد فرماتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا آپ کو حکم بھی فرمایا کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن سرجس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے بیان کیا کہ اپنے بارے میں بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا، تو راوی جو ہیں تابعی غالباً عاصم نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے استغفار کیا، تمہارے لیے دعا کی؟ تو وہ کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی ہے۔ کہا کہ اور تمہارے لیے بھی کی ہے؟ کہا کہ یہ نہیں کہ صرف میرے لیے کی، تمہارے لیے بھی کی ہے۔ تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں کی، تو میرے لیے کیسے آپ نے دعا کیا؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کر کے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ اپنے لیے استغفار کریں اور کس کے لیے؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کیا کریں۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، جسے شیخ البانی اور شیخ شعیب الارناؤط وغیرہ نے حسن کہا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ میں نے کہ آپ کس قدر خوش اخلاق ہیں اور آپ ہماری یعنی باتوں کو فوراً مان لیتے ہیں، تو آپ سے میں نے مطالبہ کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا کیا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے اور علانیہ پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے جھوم اٹھی، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اتنی بڑی دعا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے عائشہ ایسرک دعائی، کیا میری دعا تمہیں پسند آئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے ایسی دعا میرے لیے کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں آپ اس جملے کو دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ۔ اے عائشہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ میں نے صرف تمہارے لیے آج دعا کیا ہے اور تمہارے لیے صرف کیا ہے، یہ میں دعا اپنی ساری امت کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اور ہر نماز میں کرتا ہوں، اور ہر نماز میں کرتا ہوں میں اپنی امت کے لیے یہ دعا۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام اس طرح سے دوسروں کے لیے، اپنی امت کے لیے کس طرح سے دعائیں کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو حکم بھی دیا تھا۔ اور ایک اور حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے اور واضح ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو میں ہمارے لیے اور متأکد اور مؤکد ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ ہم دعاؤں میں دوسروں کو اگر شامل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اتنی عظیم بات۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دعوۃ المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ ایک مسلم آدمی جب اپنے کسی دوسرے مسلم بھائی کے لیے، کسی دوسرے مسلم شخص کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں، وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے مگر اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا مستجاب ہے، اس کی دعا مستجاب ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو کر کے رہے گی۔ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بظہر الغیب
یقول الملک الموکل آمین ولک بمثل، کہ جب جب وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کرے گا اس کی عدمی موجودگی میں، فرشتہ اس پر آمین کہے گا۔ کون آمین کہے گا؟ فرشتہ اس پر آمین کہے گا، اور آمین کہہ کے آمین کہہ کر کے خاموش نہیں ہو جائے گا، بلکہ تمہارے لیے بھی ریپیٹ کر دے گا اور کہے گا اللہ اسے بھی اسی طرح سے عطا فرما دے، جس طرح سے اس نے اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کیا ہے اس پر آمین، اور اسے بھی وہی چیز عطا فرما دے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بندہ کسی اور کے لیے، کسی غیر کے لیے اس کی عدمی موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں مل جا رہا ہے، کیا کہ ایک تو ہمارے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہو گیا کہ جو تم نے دعا کیا ہے اپنے مسلم بھائی کے لیے وہ تمہیں بھی انشاءاللہ ملے گی۔ فرشتے نے تمہارے لیے دعا کی، تم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کیا، فرشتے نے تمہارے لیے دعا کی، اور فرشتے نے تمہاری دعا پر آمین کہا ہے۔ اور اس ساتھ ساتھ تمہاری دعا کے تعلق سے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مستجابہ، تمہاری دعا مقبول ہے اللہ کے ہاں، تمہاری دعا کیا ہے؟ مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس حدیث پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، کیا کہ جب بھی ہم دعائیں کریں تو اپنے دوسرے مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ میں رکھیں، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو، خاص طور سے اپنے والدین وغیرہ کو، اپنے بیوی بچوں کو اور بھائی بہنوں کو، ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ان کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اور آدمی سوچے گا کہ ایک ایک کر کے کس کے لیے دعا کروں؟ آپ خاص لوگوں کے لیے ایک ایک کر کے بھی دعا کریں، یا عمومی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو اس طرح سے دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرما دے، سارے مسلمانوں کو۔ اس طرح سے عمومی لفظ کے استعمال کرنے سے ایک دو لفظ ہی میں وہ سب کو سمیٹ بھی سکتا ہے، تو اس میں تفصیل اور بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا لمبی دعا کروں، کس کو نام لے لوں۔ بہت زیادہ اگر نام لیتا ہے تو بھی صحیح، اور اگر اس کو اختصار سے سارے کر کے سب کو شامل کر لیتا ہے تو بھی وہ اس کے لیے یہ چیز کافی ہے انشاءاللہ۔ مگر اس پوائنٹ کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہماری دعا مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہمارے دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔